میری شہزادی ایپیسوڈ 13 اینڈ ٹیزر 14۔ کیا شہروز US سے کیم کے پاس گیا ہے؟ کیا دانیہ اپنے گھر واپس آئے گی؟ شہروز جیسے شوہر کو کیسے ہینڈل کیا جا سکتا ہے؟ دانیہ کے طریقہ کار میں آخر کون سی ایسی غلطی ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہو پا رہی؟ کیا دانیہ کو الماس اور شاہینہ سے معافی مانگنی چاہیے تھی؟ ہم چلتے ہیں ان سب سوالوں کے جوابوں کی طرف، اور آپ کر دیجئے جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب۔ میری شہزادی کی آج کی ایپیسوڈ بہت ہی تھرلنگ تھی، لیکن ہمیشہ کی طرح آج کی ایپیسوڈ سے پہلے ہم پرومو پہ جمپ کرتے ہیں۔ آج کی ایپیسوڈ کے لاسٹ سین میں ہم نے دیکھا کہ شہروز US سے جا رہا ہے۔ وہ دانیہ کو بتاتا ہے کہ کچھ پراپرٹی کے معاملات ہیں۔ ہم آپ کو آلریڈی بتا چکے تھے کہ کیم سے جان چھڑانا یا اس کو طلاق دینا اتنا آسان نہیں ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ شہروز کے دل میں بستی ہے۔ شہروز کو آج بھی اس سے محبت ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو غلط فہمیاں اور نفرتیں تھیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ کیم ایک بار پھر پوری دھوم دھام سے شہروز کی زندگی میں شامل ہو جائے گی۔ صرف یہی نہیں، شہروز واپسی پر کیم کو اور بیٹے کو اپنے ساتھ بھی لائے گا۔ بھئی تبھی تو دانیہ کو پتہ چلے گا کہ کیم از ہیئر۔ اب دانیہ جو مصلحتاً چپ ہوئی تھی اور بیک فٹ پر گئی تھی، وہ ایک بار پھر سے برسٹ آؤٹ کرے گی۔ اس میں شہروز اور شاہینہ سختی سے دانیہ کو دبانے کی کوشش کریں گے اور کہیں گے کہ یہ معاملہ تو تمہیں پہلے سے پتہ ہے۔ حالانکہ دانیہ کو دھوکے میں رکھا گیا، اور ان لوگوں نے دانیہ پہ یہ شو کیا تھا کہ کیم اب شہروز کی زندگی میں نہیں ہے۔ وہ یہ تھا کہ کیم نے شہروز کو چھوڑا تھا، شہروز نے تو کبھی بھی کیم کو نہیں چھوڑا تھا۔ دانیہ دوسری بار ہونے والا یہ دھوکہ ہرگز برداشت نہیں کر پائے گی اور اپنے نانا کے گھر چلی جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا دانیہ واپس آئے گی، اور کیا کیم کو شہروز واقعی ڈیورس دے گا؟ تو کیم کو شہروز ابھی ڈیورس نہیں دے گا۔ اگر دینی ہوتی تو پریس کانفرنس کے ٹائم پر دے چکا ہوتا۔ دانیہ بھی فی الحال واپس نہیں آئے گی، اور نہ ہی یہاں سے کوئی اسے منانے جائے گا، کیونکہ شاہینہ اور الماس اس بات پر اب متفق ہو چکی ہیں کہ دانیہ کو نیچے لانا ہے، یعنی کہ دبانا ہے، مزید دبانا ہے، مزید دبانا ہے، تاکہ دانیہ کبھی اٹھنے کا نہ سوچ سکے۔ جیسا کہ لیٹسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ نہ صرف شاہینہ سے بلکہ الماس سے بھی دانیہ کو معافی مانگنی پڑی۔ آج کی ایپیسوڈ میں صلاح الدین اور دانیہ کا سین بہت ہی امپورٹنٹ تھا، جس میں صلاح الدین دانیہ کو گھر میں رہنے کے طریقے سمجھاتا ہے۔ صلاح الدین نے بالکل ٹھیک کہا کہ ایک دم آپ کو کبھی بھی کچھ نہیں ملتا، اور نہ ہی کوئی کامیابی ایک دم آپ کے قدموں میں آ گرتی ہے، اور خاص طور پر کامیابی کا تعلق سسرال میں رہتے ہوئے کامیابی حاصل کرنے سے ہے۔ اس کے لیے مصلحت سے اور بہت ہی کول مائنڈڈ ہو کر آپ کو چلنا پڑتا ہے۔ اگر آپ چیخیں چلائیں گی جیسا کہ دانیہ نے ایپیسوڈ کے سٹارٹ میں کیا، تو کچھ بھی آپ کے ہاتھ نہیں آئے گا، سوائے اس کے کہ آپ سب کی نظروں میں بری بن جائیں گی۔ دانیہ نے ڈائننگ پر جس طریقے سے شاہینہ سے بات کی، چلیں ایک دفعہ تو ہو گیا، ایک دفعہ وہ بول پڑی، لیکن الماس سے اس کو نہیں الجھنا چاہیے تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی ہے کہ الماس اس کو بھڑکانا چاہتی تھی۔ الماس سے اسے پنچ ہونے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ الماس کو ہر دفعہ اگنور کرنا چاہیے تھا۔ الماس نے ہر دفعہ دانیہ سے پنگا صرف اور صرف اس لیے لیا تاکہ حالات مزید بگڑیں، دانیہ مزید غصے میں آئے، اور دانیہ کے منہ سے کچھ ایسی باتیں نکل جائیں جس کی وجہ سے دانیہ شہروز کی نظروں سے گر جائے، اور اس میں وہ 100% کامیاب رہی۔ نہ دانیہ الماس سے الجھتی، نہ ہی الماس سے معافی مانگنی پڑتی۔ جہاں تک شاہینہ سے معافی مانگنے کا تعلق ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا۔ بے شک دانیہ غلطی پر نہیں تھی، دانیہ بالکل ٹھیک تھی اپنی جگہ، لیکن ساس کی حنا کی تسکین کے لیے اگر آپ ٹھیک ہوتے ہوئے بھی معافی مانگ لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال ساس ماں برابر تو ہوتی ہی ہے۔ صلاح الدین نے بالکل ٹھیک سمجھایا بیٹی کو کہ جب آپ دماغ استعمال کرتے ہیں تو آپ بہت کچھ اچیو کر لیتے ہیں، جبکہ جذبات کی رو میں بہت کچھ بہہ جاتا ہے۔ دانیہ کے معافی مانگنے کی دیر تھی کہ شہروز بھی قدموں میں آ بیٹھا۔ شہروز نے بھی اس چیز کا ریکارڈ کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ دانیہ بہرحال اپنی جگہ پر بالکل درست ہے، اور یہ بھی کہ معافی مانگنے میں دانیہ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور صرف اس کی ماں کی انا کی تسکین کے لیے دانیہ سے معافی منگوائی جا رہی ہے۔ اور اسی پر ان دونوں خواتین نے بس نہیں کی، بلکہ الماس سے بھی معافی منگوائی۔ تو ڈیفینیٹلی جب بیوی جھکتی ہے تو شوہر اس چیز کا ریکارڈ ضرور کرتا ہے، لیکن جہاں تک محبت کا تعلق ہے، جو دانیہ شہروز سے چاہتی ہے وہ اس کو کبھی بھی نہیں ملے گی۔ دانیہ کو چاہیے کہ وہ اپنے مقاصد پر فوکس کرے، یعنی کہ لوگوں کی ویلفیئر، اور اپنا جس طرح سے وہ پولیٹیکل کیریئر آگے بڑھانا چاہتی ہے وہ اس چیز پر فوکس کرے، نہ کہ شہروز کی محبت کے لیے ماری ماری پھرتی رہے اور اپنا ٹائم اور اپنی صلاحیتیں یہاں پر ضائع کر دے۔ امید ہے کہ جتنا عرصہ دانیہ نانا جان کے پاس رہے گی وہ اپنا پولیٹیکل کیریئر پرسو کرے گی، لوگوں کی خدمت، لوگوں کی مدد کرنا جاری رکھے گی، اور جلد ہی ایک ایسا وقت آئے گا کہ دانیہ اس مضبوط پوزیشن میں پہنچ چکی ہوگی کہ دانیہ کو اس سسرال کی نہیں بلکہ اس سسرال کو دانیہ کی ضرورت پیش آئے گی۔ مل کر دیکھتے ہیں یہ خوبصورت ڈرامہ میری شہزادی۔